السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. رواہ البخاری. مسجد و مدرسہ محمدیہ اہل حدیث رابوڑی کے آج کے اس اجتماع میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے. اس مسجد کے منتظمین، ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث تھانہ کے اراکین، ذمہ داران کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اسی طرح سے جو لوگ بھی اس اجتماع کو مرتب کرنے میں، اس کو سجانے میں، اس کو منعقد کرنے میں کسی بھی طرح کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو ان کی کوششوں کا صلہ اور اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس مجلس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. جس عنوان کا انتخاب اس مجلس کے لیے کیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے: حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل اور اس کی عمل کے فوائد اور اس کی مخالفت کے نقصانات. حدیث رسول پر عمل کے فوائد کیا ہیں، اور اسی طرح سے اگر حدیث رسول پر عمل نہ کیا جائے، حدیث رسول کا جو مضمون ہے، حدیث رسول میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کا نقصان کیا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسا عنوان ہے کہ اس میں پورا دین شامل ہے. پورے دین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین اترا ہے اس دین پر عمل کرنے کا انسانی زندگی میں کیا صلہ ہے، کیا بدلہ ہے، کیا فائدہ ہے، اور اگر اس دین پر آدمی نہ چلے تو پھر اسے کس طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا، نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح کا عنوان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث رسول یا سنت رسول یہی اسلام ہے. اسلام حدیث رسول کا نام ہے، سنت رسول کا نام ہے، سیرت رسول کا نام ہے. حدیث رسول، سنت رسول، سیرت رسول اسلام کا دوسرا نام ہے. جو حدیث، سنت اور سیرت ہے وہی اسلام ہے، اور جو اسلام ہے وہی حدیث رسول ہے، وہی سنت رسول ہے، وہی سیرت رسول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام پر چلنے کا فائدہ کیا ہے، اسلام پر نہ چلنے کا نقصان کیا ہے. یہی خلاصہ ہے اس کا. اور ایک بات خاص طور پر شروع ہی میں آپ تمام احباب سے بطور یاد دہانی، بطور تذکیر، اعادہ یعنی دہرانے کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ حدیث اور سنت میں صحیح بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے. جو حدیث ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی حدیث ہے. کوئی تفریق اس وقت سے لے کر جب سے غار حرا میں قرآن کریم اترنا شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک امت کے سلف میں کہیں بھی آپ کو حدیث اور سنت میں تفریق نہیں ملے گی. حدیث کی جگہ پر سنت، سنت کی جگہ پر حدیث کا استعمال ہمیشہ ہوتا رہا. حدیث کی جو کتابیں ہیں کتب ستہ، 6 حدیث کی کتابیں جس کو لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں، جبکہ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح بولنا، کیونکہ صحاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی 6 کتابیں ایسی ہیں جس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ صرف اور صرف بخاری ہے، مسلم ہے، جس میں
حدیثیں صحیح ہیں اور صحیح کا اہتمام ہے. بقیہ جو 6 کتابوں میں سے 4 کتابیں سنن کی ہیں، ان کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہوں ایسی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کہیں تو کتب ستہ کہیں، یعنی حدیث کی 6 کتابیں، وہ 6 کتابیں جس میں احادیث جمع کی گئی ہیں. اب اس میں 2 کتابیں ایسی ہیں جس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور بقیہ 4 کتابیں ایسی ہیں جس میں صحیح بھی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں، جن کی تحقیق کے بعد صحیح اور ضعیف کا پتہ لگا لیا جاتا ہے. محدثین نے اس کو الگ تھلگ کر دیا ہے. تو یہ 6 کتابیں اور ان 6 کتابوں کے علاوہ جو بے شمار کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، اب کتب تسعہ ہے، 3 کتابیں مزید 9 کتابیں، اور اس کے علاوہ اور مزید آگے کی کتابیں 4 صدی ہجری 5 صدی ہجری کی کتابیں، یا ان کتابوں سے پہلے موطا امام مالک کی کتاب جو ہے، امام مالک کی کتاب موطا، ساری کتابیں. آپ ان کتابوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ محدثین کرام بلا تفریق کہیں حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سنت کو حدیث سمجھتے ہیں، حدیث کو سنت سمجھتے ہیں. اور یہ محدثین ہی کے دور میں نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی زبان سے جو باتیں نکلی ہیں، یہاں بھی حدیث اور سنت کے استعمال کا مسئلہ ہے. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں اور سنت اس کو کہتے ہیں. ایسی کوئی تفریق نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں تفریق یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر ہم دیکھ لیں مثال کے طور پر تو یہ بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی حدیث میں سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور آپ نے حدیث کا لفظ استعمال فرمایا ہے. سنت کے بارے میں تو ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. میرے بعد بہت سارے اختلافات ہو جائیں گے، جو لوگ زندہ رہیں گے اختلافات دیکھیں گے. جب وہ اختلافات کی کثرت ہو جائے تو اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے، فتنوں سے، اختلافات سے، جھگڑوں سے، انتشار سے بچانے کے لیے تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور میرے صحابہ کرام میں سے خصوصیت کے ساتھ، سارے صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. یہاں آپ نے سنت فرمایا. میں میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، اور جو سنت نبی کی ہے وہی سنت خلفائے راشدین کی ہے، جو سنت خلفائے راشدین کی وہی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیونکہ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تمسکوا بہا، اس سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. تو بہا کہا، بہا سنگل کی زمین، سنگلر جس کو کہتے ہیں. ایک اگر دونوں سنتیں الگ ہوتی، نبی کی سنت الگ ہوتی، خلفاء راشدین کی سنت الگ ہوتی، تو اللہ کے نبی کہتے ان دونوں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہے. لیکن کیونکہ دونوں سنتیں ایک ہی ہیں، اس لیے ڈبل سیکے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، نہ آپ فرماتے تمسکوا بہما. اس سنت، میری سنت کو بھی اور خلفاء راشدین کی سنت دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا. آپ نے دونوں استعمال کیا، آپ نے سنگل استعمال فرمایا. یہ کھلی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کی، خلفاء راشدین کی سنت ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیثوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی حدیثوں کے اندر حدیث کا بھی استعمال فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے الا یوشک رجل شبعان علی اریکته یاتیہ الحدیث من حدیثی فیقول لا ادری یا کفانا کتاب اللہ ما جاء فی کتاب اللہ احللنا وما جاء فی کتاب اللہ حرمنا. ایسا وقت نہ آئے، قریب ہے کہ ایسا وقت آئے گا میری امت پر، ایسے لوگ آ جائیں گے کہ لوگ اپنے تخت پر براجمان ہوں گے، تخت پر بیٹھے ہوں گے ٹھاٹ باٹ سے، اور اس کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے گی میری حدیثوں میں سے. یاتیہ الحدیث من حدیثی، اس کے پاس میری حدیث میں سے کوئی حدیث آئے گی. فیقول، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کفانا کتاب اللہ، یہ حدیث ہمارے سامنے مت لاؤ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. جو اللہ کی کتاب میں حلال تھا ہم نے اس کو حلال مان لیا، جو اس میں حرام بتا دیا گیا تھا ہم نے اس کو حرام مان لیا. حلال پر عمل کر رہے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو باز رکھ رہے ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ مت لاؤ. خیر یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ اس طرح کا فتنہ امت کے اندر آ گیا اور ایک طبقہ اپنے آپ کو بہرحال بہت بڑا دیندار سمجھنے لگا، اور اس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ حدیث کا منکر ہے، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. ہندوستان کی بھی بہت لمبی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے انکار حدیث سے. اور آج بھی انکار حدیث کا فتنہ، انکار سنت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ آج بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے.
اور ہمارے نوجوانوں کو ورگلانے والا ایک ٹولہ ان کے بیچ میں گھس گھس کر کے ان کو ان کے سامنے شبہات لا کر کے پیش کرتا ہے، کنفیوژن لا کر کے پیش کرتا ہے. یہ دیکھو یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، یہ دیکھو یہ اللہ کے کلام کے فرمان سے ٹکراتی ہے، یہ دیکھو اللہ کا کلام ایسے کہتا ہے، حدیث ایسے کہتی ہے، کیسے اس حدیث کو مان لیا جائے؟ اس حدیث کو ہم بالکل نہیں مان سکتے کیونکہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہے. قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، حدیث کو ایک زمانہ گزرا ہے اور اس کے اندر بہت اتار چڑھاؤ آیا ہے. کچھ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے اس طرح سے اس کو مشکوک کر کے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سنت کی اہمیت کو گھٹایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کو، اس کی تشریعی حیثیت کو، یعنی شریعت میں حلال و حرام جیسے قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے بلا فرق. کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اللہ کے کلام کی آیت سے حلال و حرام ثابت ہوگا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی حلال و حرام ثابت ہوگا. کوئی بھی فرق ہے ہی نہیں. بس شرط اتنی سی شرط ہے کہ حدیث کو صحیح ہونا ضروری، وہ ضعیف اور بے اصل نہ ہو. صحیح حدیث ہے تو بالکل اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ ویسے ہی ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے. اس میں یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ متواتر ہو، 10 20 50 لوگوں نے روایت کیا ہو یا 1 2 لوگوں نے روایت کیا ہو. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو حیثیت قرآن کریم کی ہے، تشریعی فضیلت اور مقام کی بات میں نہیں کر رہا، تشریع اپنی شریعت کے احکام ثابت ہونے کی بات کر رہا ہوں. بالکل ویسے ہی جیسے قرآن کریم ثابت ہوتا ہے ایسے اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مستقبل میں جو لوگ زندہ رہیں گے بڑے فتنے دیکھیں گے. ان فتنوں کے حالات میں، اختلافات کی کثرت میں میری سنت کو لازم پکڑنا، میری حدیثوں کو لازم پکڑنا. آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میری سنت تو بگڑ جائے گی، اس میں بہت خرد برد ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. قرآن کو پکڑے رہنا. آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میری سنت ہے. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہنا. آپ نے یہاں بھی نہیں فرمایا کہ سنت کی حیثیت کم ہے، حدیث کا درجہ کم ہے، قرآن کا درجہ اونچا ہے، اس سے حلال حرام ثابت ہوگا، اس سے حلال حرام ثابت نہیں ہوگا. ایسی کوئی تفریق نہیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک بات اسے رکھ لینا چاہیے کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اب چونکہ آج اس طرح کی چیزیں عوام کے اندر لائی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں اور اس طرح کی شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، اس لیے اس چیز کو ثابت کرنا، واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو کہیں بھی اس طرح کا فرق نہیں ملے گا آپ کو، نہ عہد رسالت میں، نہ عہد صحابہ میں، نہ عہد تابعین میں، نہ طبع تابعین میں، نہ ائمہ اور ائمہ محدثین کے زمانے. کبھی بھی آپ کو کوئی فرق دکھائی نہیں دے گا ان دونوں چیزوں میں. حدیث سنت سیم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، اب حدیث رسول پر عمل کے فوائد کیا ہیں؟ اب فوائد حقیقت یہ کہ بہت سارے ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں. بلکہ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کی ساری نعمتیں اسی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اور سارے نقصانات حدیثوں سے دور جانے کی وجہ سے. سارے نقصانات، سارے فتنے، سارے مسائل، سارے جھگڑے دین میں اسی لیے ہیں کہ لوگ سنت سے دور ہیں، حدیثوں سے دور ہو رہے ہیں. حدیثوں پر عمل کرنے کے بجائے ادھر ادھر کہیں نہ کہیں چلے جا رہے ہیں اور کچھ شبہات کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے، یا ریت روایت کی وجہ سے، یا جس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے اس کی وجہ سے، یا جس سرکل میں وہ علم، تعلیم، تربیت حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں، اختلافات جو کھڑے ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ لوگ سنت سے، حدیث سے دور ہو رہے ہیں. اسی لیے اختلافات کی کثرت کے وقت حل اور علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہی علاج بھی فرمایا ہے کہ سنت کی طرف آ جاؤ گے، حدیث کو تھام لو گے، حدیث کو پیشانی پر سجا لو گے، اس پر عمل کر لو گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور یہ فارمولہ، یہ حل مسئلے کا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، الی قیام الساعہ، قیامت تک کے لیے یہی مسئلے کا حل ہے. میرے بعد جو زندہ رہیں گے اختلافات دیکھ، قیامت تک جو زندہ رہیں گے اختلافات دیکھیں گے، اختلافات بڑھتے جائیں گے تو مسائل اور اختلافات اور جھگڑوں کی کثرت تو بہت ہو جائے گی، لیکن حل اور علاج ایک ہی رہے گا. وہ حل اور علاج کیا رہے گا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد. تو بہرحال میرے بھائیو، اچھا اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، براہ راست موضوع میں داخل ہوتے ہیں کہ حدیث رسول پر عمل کے فوائد کیا ہیں.
ایک بات کی طرف تو شروع میں اشارہ کر دیا گیا آپ کے سامنے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے حدیث رسول پر۔ اچھا، حدیث رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ہے وہ حدیث ہے۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، آپ نے عمل کیا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہے، یا آپ کے علم میں وہ آیا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے تنبیہ نہیں کیا، آپ نے روکا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ جو چاہے قول والی چیز ہو وہ بھی حدیث ہے، جو بول دیا وہ حدیث ہے، جو عمل کیا وہ حدیث ہے، اور جو آپ کے سامنے عمل کیا، آپ نے دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی، وہ کیا ہے؟ وہ بھی حدیث ہے۔ پہلی والی قولی ہے، بولنے والی ہے، دوسری والی فعلی ہے، کرنے والی، تیسری والی تقریری ہے، یعنی دیکھ کر کے خاموشی اختیار کرنے والی۔ اگر وہ غلط ہوتا، وہ عمل غلط ہوتا تو اللہ کے نبی نے ضرور اسی وقت ٹوک دیا ہوتا، جیسا کہ بہت ساری مثالیں موجود، آپ نے منع کر دیا، غلط ہے یہ کام مت کرو، یہ چیز ہے۔ ایسی آپ نے جتنے مسائل میں، جتنے جھگڑوں میں آپ نے حل پیش کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، قضیوں کے اندر فیصلہ کیا ہے، ججمنٹ کیا ہے، وہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ بھی قول ہے، فعل ہے۔ ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی آدمی آیا، کوئی سوال اس نے کیا اور آپ نے اس کے سوال کا جواب دے دیا، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو یہ سب حدیث ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب سنت ہے، سب کا سب سنت ہے۔ تو سنت وہی ہے جو حدیث ہے، حدیث وہی ہے جو سنت ہے۔ سب سے پہلا فائدہ سنت کا عمل پر، حدیث پر عمل کرنے کا، یا سنت کی اتباع کرنے کا، پیروی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ علامہ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے 430 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، چوٹی کے امام، اہل سنت والجماعت کے امام گزرے۔ امام محمد بن حسن البربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ ہم جو فالو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا ہے، وہ وہی ہے جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ وہی ہے جو آپ نے کسی سوال کے جواب میں بتلا دیا ہے، وہ وہی ہے جو آپ نے کسی جھگڑے کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ وہی ہے جو آپ نے کسی مسئلے میں فتویٰ دے دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اسی چیز کو ہم فالو کرتے ہیں، اسی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ تو اسلام نام ہے سنت کا، حدیث کا، اور حدیث اور سنت نام ہے اسلام کا۔ اس لیے میرے پاس سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حدیث اور سنت پر عمل کرنا، یہ اسلام کو فالو کرنا ہے۔ صحیح اسلام، سچا اسلام، حقیقی اسلام اگر فالو کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے تقریر کو، آپ کے فتاووں کو، آپ کے فیصلوں کو، آپ کے فتووں کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا، ایک ایک مسئلے میں یہاں کیا کرنا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کوئی بات فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی، دیکھو اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا، دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا کہ نہیں کیا گیا ہے، اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے یا آپ نے ٹوک دیا ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو، سارے مسلمانوں کو جو بھی الحمدللہ اسلام کے دائرے میں ہیں، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ قدم قدم پر، سیکنڈ پر، لمحے پر، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں، عبادت کا مسئلہ ہو تب بھی، سیاست کا مسئلہ ہو تب بھی، حلال و حرام کا مسئلہ ہو تو بھی، تب بھی، کاروبار کا مسئلہ ہو تو بھی، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، نکاح کا، طلاق کا، اور کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ، اخلاق کا، کردار کا، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، زندگی کے تمام تر گوشوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حدیث تلاش کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کہا ہے، آپ کے سامنے کیا کیا گیا ہے۔ تو اسلام کا دوسرا نام سنت ہے، حدیث ہے، حدیث اور سنت کا دوسرا نام اسلام ہے۔ میرے بات تو یہ سب سے اہم چیز، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس میں کبھی بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم اگر اسلام فالو کرتے ہیں تو ہمیں حدیث تلاش کر کے ایک مسئلے پر ہر چیز کی جستجو کرنی ہے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کا قول کیا، نبی کا فعل کیا، نبی کی تقریر کیا، ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اسی چیز کو میرے بھائیوں کسی عربی شاعر نے کہا تھا، اب الاسلام لا اب لی سوا اذا افتخروا بقیس او تمیم۔ عربی شاعر کہتا ہے میرا باپ اسلام ہے، اسلام کے سوا میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ جب لوگ بنو قیس اور بنو تمیم پر فخر کریں
کہ میں بنو قیس کا آدمی ہوں، بنو قیس قبیلے کا آدمی ہوں، بنو تمیم قبیلے کا آدمی ہوں، تو اس وقت جب وہ فخر کر رہے ہوں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں اس باپ کی اولاد ہوں جس کو اسلام کہا جاتا ہے، میرا اسلام کے سوا کوئی باپ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اصل میں اسلام ہی کو فالو کرتا ہوں، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی قومیت، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی ذات، نہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی عنصر میں فالو نہیں کرتا۔ میں کچھ فالو کرتا ہوں تو صرف اور صرف اسلام کو فالو کرتا ہوں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں قول میں، فعل میں، عمل میں، تقریر میں، فتوے میں، فیصلے میں ڈھلا ہوا ہے، سب اترا ہوا ہے اسی کے اندر۔ اسی کا دوسرا نام اسلام ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا اسلام میرا دیس ہے، میں مصطفی ہوں۔ میں کہاں کا ہوں؟ اسلام کا ہوں، اسلام ہی میرا دیش ہے، اور میری نسبت کیا ہے؟ نہ ہندی، نہ فلاں، نہ فلاں، میں مصطفی ہوں، کیونکہ اسلام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ایک۔ اسلام آیا مصطفیٰ سے، اسلام کی پوری تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں ڈھلی ہوئی۔ جس کو اسلام دیکھنا ہو، نبی کی حدیث دیکھے، نبی کی سنت دیکھے، نبی کا قول دیکھے، نبی کا فعل دیکھے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے حدیث رسول پر عمل کرنے کا، کہ حدیث رسول پر عمل کرنے سے اسلام فالو ہوتا ہے، اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس پر عمل کرنے سے نفس پرستی کی مخالفت ہوتی ہے۔ یہ نفس انسان کا نا ہوائے نفس، ولا تتبع الهوى، آپ خواہش نفس کی، جو آپ کا من چاہے، جو آپ کا جی چاہے، جو آپ کی مرضی ہو، آپ اس کی پیروی مت کیجئے۔ آپ کس کی پیروی کیجئے؟ جو آپ کی طرف اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر اترتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو آپ کی طرف، تمہاری طرف، تم لوگوں کی طرف، امت اسلام کی طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تم اس کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، اس کی پیروی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کس کی پیروی کریں گے؟ میں، آپ، فلاں فلاں فلاں، امت کا ہر فرد۔ حکم یہ ہے کہ وہ نفس پرستی کے خلاف رہے، نفس کے پیچھے نہ چلے۔ نفس کے پیچھے تو زمانے جاہلیت میں چلا جاتا تھا، جس کی جو مرضی تھی وہ کرتا تھا، نہ وہ حلال جانے، نہ وہ حرام جانے، نہ وہ جائز سمجھے، ناجائز سمجھے، نہ ظلم سمجھے، نہ وہ عادل سمجھے، کچھ نہ سمجھے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اسی ہوائے نفس کی غلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اسلام پر اپنی نعمت نازل کرتے ہوئے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ اب لوگ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابعداری کریں۔ آپ کا قول جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے، جو آپ کے عمل میں آتا ہے، جو آپ تقریر کے ذریعے سے ثابت کر دیتے ہیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، سورہ قصص میں غالباً اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ بڑی عظیم الشان آیت کریمہ، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کا کلام کس قدر بلیغ ہے، کس قدر نرالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا مقام، آپ کے ایک ایک قول کی جو زبان سے نکل گیا ہونٹ کے بیچ سے، حدیث رسول، اس کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ نہ مانے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہ مانے، آپ کا کہا نہ مانے، آپ جو کہیں اسے نہ مانے، آپ نے جو کیا ہو ویسا نہ کرے، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ اپنے نفسوں کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل نہ کرنا دراصل نفس کی غلامی کرنا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرتا تو مان لیتا نا آپ نے کیا فرمایا ہے،
آپ نے کیا عمل کر کے دکھایا ہے، آپ نے کیا تقریر کے ذریعے سمجھایا. جو کچھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ملتا ہے اگر اس کو مانتا تو بات ختم ہو جاتی. نہ ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہے. جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کی خواہشات میں جو کچھ آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. وہ آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی حدیث کو خاطر میں نہیں لاتا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے الگ سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی آئے اور حدیث رسول میں اس کو نہیں مانتا یہ کہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث رسول قول، فعل، تقریر، فتویٰ ہے نا، فیصلہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، اس کو اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. تو آپ جان لیجئے کہ پھر یہ لوگ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. لازمی مطلب ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کہے کہ میں نہیں مانتا. آپ کی بات کو نہ ماننا ہی نفس کی غلامی ہے، ورنہ وہ آپ کی بات کو مانتا. فعلم، آپ جان لیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جو آپ کی بات کو نہیں مانتا وہ اپنے نفس کی مان رہا ہے، اپنی خواہشات کی غلامی کر رہا ہے، اس کی پیروی کر رہا ہے. تو اتنی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے. اچھا، آگے آیت کریمہ لمبی، اس میں اور بھی اسی حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس سے مطلب صرف نظر کرتے ہوئے اگلی بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل نہ کرنا ہی نفس کی غلامی ہے نا. اس حوالے سے بہت ساری شواہد موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حوالہ مختصر سا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں کیا ہے؟ تابعین کے دور کی بات ہے. سید التابعین سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب لوگ جانتے ہیں ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے. سید التابعین سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. فجر کی نماز کا وقت تھا اور روایت کو مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور سند یعنی اثر جو ہے نا، تابعی کا اثر، یہ اثر بھی سند کے ساتھ صحیح ہے، اس میں بھی کوئی دشواری نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں اس کو نقل کیا ہے، نقل بھی کیا، اس کے بعد اس سے مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے اور اس پر تبصرہ بھی کیا ہے کہ یہ کتنی عظیم الشان بات ہے. اور اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفس پرستی کیا چیز ہے اور حدیث رسول پر عمل کرنے کا فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے. فجر کی نماز کے وقت وہ بیٹھے تھے مسجد میں، انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ فجر کی نماز سے پہلے نہیں، اذان ہو گئی اور ابھی جماعت قائم نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو سنت پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ آیا اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا. اس نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھا، پھر سلام پھیرا. تو اس طریقے سے وہ کئی مرتبہ 2 رکعت سے زیادہ پڑھا اور کئی سجدے کیا، کئی رکوع کرتا رہا. حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص کیا کر رہا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فجر کی جو فرض رکعتیں ہیں اس سے پہلے صرف اور صرف فجر کی 2 رکعت سنت ہے، وہ بھی مختصر. ان 2 رکعتوں کو اللہ کے نبی اتنا مختصر پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا، یوں سمجھیں. یعنی فرماتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، اتنی مختصر آپ پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے کیا پڑھا، کچھ پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب اتنا مختصر پڑھتے تھے، یعنی لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور روایتوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا، دیکھا کہ وہ کئی رکعت پڑھ رہا ہے. جب دیکھا، سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ مطلب کچھ سنت سے ہٹ کر کے کر رہا ہے، تو اس کے پاس آئے. سلام پھیرنے کے بعد وہ جو بھی پڑھ رہا تھا، سلام پھیرنے کے بعد اس کو روکا اور اسے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے ہو، آپ جو کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، ایسا کچھ سنت کے اندر ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا مت کریں. روک دیا، منع کر دیا. جب منع کیا کہ نہیں آپ ایسا مت کیا کریں، آئندہ ایسا نہ کریں، آپ یہ سنت کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں، 2 رکعت کی بجائے 4 6 8 پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. فجر کی سنت سے، فجر کی اذان سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے آپ کو نوافل وغیرہ پڑھنا تو آپ ٹھیک ہے پڑھیے تہجد کے نام پر، لیکن اب یہ صبح صادق کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے خلاف، حساب مت کیجیے. تو وہ آدمی سوچنے لگا کہ میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، فاتحہ سب کچھ میں پڑھ رہا تھا،
تو مجھے منع کیا جا رہا ہے. وہ بہت تعجب میں پڑ گیا کہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا سعید بن مسیب سے کہ یہ بتائیے کہ آپ مجھے منع کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا مت کرنا, اتنی تاکید سے آپ نماز پڑھنے سے مجھے آپ روک رہے ہیں, یہ بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ آپ اتنی تاکید سے منع کر رہے ہیں. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائی. آج بھی بہت سارے ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں جبکہ سنت پہ ثابت نہیں ہوتا ہے, فی نفسی وہ چیز اچھی ہے, وہ نماز ہی ہے, وہ روزہ ہی ہے, وہ کچھ بھی ہے, لیکن وہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے, کب کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, ثابت نہیں ہے. ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا نیکی کا کام ہے, کیا اس سے ثواب اور نیکی کا کام کرنے پر اللہ ہم کو عذاب دے؟ بالکل یہی بات اس شخص نے بھی سعید بن مسیب سے کہی تابعین کے زمانے میں, کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب نے اس کو ایک بہت فقیحانہ جواب دیا اور کیا کہا, ان اللہ لا يعذبك على الصلاة وانما يعذبك على خلاف السنة. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, لیکن تم جو کر رہے ہو یہ خلاف سنت ہے, سنت میں یہ طریقہ نہیں ہے, تم جو کر رہے ہو اپنے نفس کے مطابق کر رہے ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. اتنا بدیع اور نرالا جواب ہے سعید بن مسیب کا. علامہ البانی لکھتے ہیں ارباء الغلیل میں, کہتے ہیں ھذا من بدائع اجوبۃ سعید بن المسیب, یہ بڑا انوکھا جواب ہے کیونکہ اہل بدعت کا یہی وتیرہ, یہی شیوا, یہی طریقہ رہا ہے کہ جب انہیں منع کیا جاتا کہ یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز ثابت نہیں ہے. آپ درود ٹھیک ہے ثابت ہے, لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا کہاں ثابت ہے؟ درود بالکل صحیح ہے, لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا, اذان کے بعد درود پڑھنا ہے, اذان سے پہلے درود پڑھنا نہیں ہے. تو آپ مت پیجیے ایسا, یہ ثابت نہیں. تو کیا کہ کیا درود پڑھنے سے گناہ ملے گا؟ کیا درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ اذان نماز کے لیے پکاری جاتی ہے, لیکن قبر پر جا کر کے اگر کوئی اذان دے, منع کیا جائے بدعت ہے, ایسی کوئی چیز ثابت نہیں. اللہ کے نبی کی سنت پہ قبروں پر اذان دینا چاہیے. کوئی آ کر پھر وہ کہے کہ بھئی کیا اذان دینے پر اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا؟ کیا اللہ اکبر بولنے پر اللہ عذاب دے گا؟ کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ بولنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے اس پر عذاب نہیں دے گا, لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ خلاف سنت ہے, سنت کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے گا, کیونکہ تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو, اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو, تمہارا من یہ کر رہا ہے, تمہارا جی یہ کر رہا ہے, تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کے مطابق عمل کر رہے ہو. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. تو یہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہ مانے تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں, اپنی منمانی چل رہے ہیں, اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیو. تو یہ خیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے فوائد میں سے یہ دوسرا فائدہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب و مقبول بن جاتا ہے. ایسے ہی سنت رسول پر عمل کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہمیں اللہ سے محبت, ہمیں اللہ, یہودی دعویٰ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, اور یہ نہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے بلکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہ بڑا اونچا درجہ ہے. ایک چیز تو یہ کہ بندہ اللہ سے محبت کرے, بہت اونچا درجہ ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا اونچا درجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے لیس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تم سے محبت کی جائے, اللہ تم سے محبت کرے. تو اللہ کی محبت پانا یہ بڑی اونچی بات ہے. تو بہرحال دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کی سچائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, فعل, عمل, تقریر, آپ کے فتوے, فیصلے, قضیے, ان سب پر عمل کرنے کے ساتھ کرنے پر موقوف کر دیا. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, تو یہ دعویٰ اللہ سے محبت کا اس وقت سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس دعوے کی دلیل اس طرح سے نہ پیش کرو کہ میرے نبی کی بات مانو,
میرے نبی کے عمل کے مطابق عمل کرو، میرے نبی کی تقریر کے مطابق عمل کرو، میرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کر کے جب تک تم نہیں دکھاؤ گے تمہارا مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ بے دلیل ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر عمل کریں گے تو ہمارا دعوی محبت الہی یعنی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ سچا ہو جائے گا، پھر اپنے دعوے میں ہم سچے ہو جائیں گے، ہم جھوٹے دعوے دار نہیں ہوں گے، ورنہ سب دعوے کرتے ہیں محبت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کسی شاعر نے کہا تھا وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَكِنْ كُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ۔ سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے لیلا سے محبت ہے، لیکن لیلا نہیں مانتی ہے کہ مجھ سے کوئی محبت کرتا ہے، وہ جو محبت اصل محبت کرنے والا اسی کو محبت کرنے والا مانتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل تقریر پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو سنت رسول پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعوے محبت الہی میں سچا ہو جاتا ہے، صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ ورنہ جب تک وہ یہ دعویٰ نہ کرے، جب تک اس دعوے کی وہ دلیل نہ دے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، تب تک اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور یہ فائدہ بڑا اہم ہے، بڑا عظیم الشان ہے۔ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، دنیا پر نظر گھما کر کے دیکھو، جائزہ لے کر کے دیکھو، دعوے دار محبت الہی کے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، اس کے لیے جان کی بازی لگا دیں، مال کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن زندگی میں اس کی دلیل جو ہونی چاہیے کہ اس کی عبادت، اس کے معاملات، اس کا رہن سہن، اس کی تجارت، اس کی سیاست، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن، اس کا سماجی طور طریقہ، زندگی کا ہر پہلو جب تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا، حدیث رسول کے مطابق نہیں ہوگا، تب تک اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ اور یہی ہوتا ہے، دعوے بہت ہیں ان کے، لیکن زندگی میں دیکھا جاتا ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے سوا عمل نادر دکھائی دیتا ہے۔ جگہ جگہ قدم قدم پر حدیث رسول کی مخالفت دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان یہ، عمل اس کے خلاف، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا عمل یہ اور ان کا عمل اس کے خلاف، نبی کی تقریر یہ، نبی کا فیصلہ یہ، نبی کا فتویٰ یہ، نبی کا ساری چیزیں ایک طرف اور عمل اس کے برخلاف۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث رسول پر عمل کرنے کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کا دعوے محبت الہی اور دعوے محبت رسول سچا ثابت ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان کا دعویٰ سچا ثابت، نعرے لگاتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ گھروں میں جھنڈیاں لگانے سے کوئی محبت الہی، محبت رسول ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی طرح سے آدمی اپنے آپ کو محبت کرنے والا ثابت کرنا چاہے، اس وقت تک وہ جھوٹا 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 ہی رہے گا جب تک کہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل، اللہ کے نبی کی تقریر، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت داخل نہ ہو جائے عملی طور پر، تب تک اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے۔ ایسے ہی سنت رسول کے فوائد، سنت رسول پر یا حدیث رسول پر عمل کرنے، اب کوئی فرق نہیں ہے، ہم سنت کہیں حدیث کہیں، دونوں ایک ہیں۔ تو حدیث یا سنت رسول پر عمل کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی کتنا بڑا فائدہ ہے، کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہو تو سرخروئی حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ عز و جل کی جنت سے سرفراز ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا فرمانہ اسے دے دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم چلا دے یا اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ ہر آدمی چاہتا ہے۔ میرے بھائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آپ کہیے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو میری اتباع کرو، یعنی میری حدیث پر عمل کرو، میری سیرت کو زندگی میں نافذ کرو، قول فعل عمل ساری چیزیں عمل کرو، اتباع کرو۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔
تو گناہوں کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اگر ہوگی، ابھی بات آئے گی مخالفت کی کا نقصان کیا، وہ بھی ایک اس موضوع کا شق ہے، اس کا بھی سرسری تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ سنت رسول، حدیث رسول، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے آسمان سے، یہی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے، اسی پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ تو اس پر اگر نہیں چلیں گے تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ کیا بن سکتا ہے ہمارے لیے؟ اور کوئی سورس نہیں ہمارے پاس گناہوں کی معافی کا۔ گناہوں سے معافی کا سورس یہی ہے، یہی راستہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کا طور طریقہ اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب جو اس نبی نے عملی طور پر کر کے بھی دکھا دیا ہے، زبانی شرح بھی کر دیا ہے اور عمل کر کے دکھا دیا ہے، اس کے فالو کرنے والے بن جائیں، تبھی جا کر یہ گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا نہیں۔ میرے بھائیو، میں بس صرف نقاط پر بات کر رہا ہوں، بس چند منٹوں میں ایک بات۔ حدیث رسول پر عمل کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے میرے بھائیو کہ جب انسان حدیث رسول پر عمل کرتا ہے تو شیطان سے اور شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بہت بڑا فائدہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ اپنی پارٹی والوں کو اسی لیے تو بلاتا ہے، اپنی پارٹی والوں کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ سب اس کے ساتھ ساتھ جہنمی ہو جائیں، دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں سب کے سب اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اسی لیے اپنے ساتھیوں کو، اپنے پارٹی والوں کو، اپنی حزب کو یعنی اپنے گروپ کے لوگوں کو اسی لیے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تاکہ سب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے۔ لیکن سنت رسول، حدیث رسول پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب سنت پر، حدیث پر عمل کرتا ہے، ہر موڑ پر حدیث کی تلاش کرتا ہے، یہاں کریں یا نہ کریں اللہ کے نبی کی حدیث تلاش ہو، دیکھو، ڈھونڈو اس میں کیا بتایا گیا ہے، آپ نے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے، ہر نقطے پر، ہر لمحے جب سنت اور حدیث کی تلاش کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو شیطان سے اور شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فتنوں سے، اس کے ورغلانے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ میرے بھائی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے بڑی وضاحت سے اس بات کو سمجھایا اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کو بھی بیان فرمایا تھا، پڑھا تھا، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ امت کو بتلائیں کہ یہ راستہ میرا ہے، جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں بتاتا ہوں، جس چیز کی دعوت دیتا ہوں، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے ہر دکھ سکھ برداشت کرتا ہوں، جس مشن کے لیے میدانی کارزار میں اترتا ہوں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فاتبعوہ، اس لیے تم سب کے سب اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کے سوا اور بہت سارے جو راستے ہیں ان راستوں کی پیروی مت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ کیا؟ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، وہ خط خطین عن یمینہ و خطین عن یسارہ، اور اس کے دائیں طرف دو لائنیں کھینچی اور اس کے بائیں طرف بھی دو لائنیں کھینچی، اور اس کے بعد آپ نے فوضع اصبعہ علی الخط المستقیم، آپ نے سیدھے راستے پر اپنی انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دائیں کے دو راستے اور بائیں کے دو راستے، اور دوسری روایتوں میں خطین کے بجائے خطوطن،
کئی لائنیں دائیں طرف کھینچی، کئی لائنیں بائیں طرف کھینچی، 2 3 4 6 8 لائنیں دائیں طرف، ایسی کئی ایک لائنیں بائیں طرف آپ نے کھینچی. آپ نے ان لائنوں کی طرف، ان راستوں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اعلی کلی ان هذه السبل، یہ اس سیدھے راستے کے علاوہ والے راستے ہیں. اعلی کلی سبیل منها شیطان یدعو الیہ، یہ اصل میں استدلال ہے. یہ استدلال ان میں سے جتنے بھی راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ شیطان چلنے والے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف. یہ حدیث صاف بتلاتی ہے کہ وہ جو بیچ والا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ سنت کا راستہ، یہی راستہ حدیث کا راستہ، یہی راستہ قول رسول کا، یہی راستہ فعل رسول کا، یہی راستہ یہی مسلک، یہی راستہ رسول کا راستہ، رسول کا مسلک. اس کے علاوہ دائیں والے راستے، بائیں والے راستے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہا ہے. تو حدیث رسول پر عمل کرنے والا، بیچ والے راستے پر عمل کرنے والا، یہ دائیں طرف جتنے سارے راستے ہیں سب پر شیطان ہیں، ان سارے شیاطین سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ان بائیں طرف والے سارے راستوں پر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، ان راستوں پر نہ چلنے کی وجہ سے ان راستوں کے شیاطین سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ یہ حدیث رسول پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے جو سنت کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، سنت کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، حدیث رسول قول فعل عمل تقریر اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں ہر زندگی کے کام میں، میرے بھائیوں کبھی شیطان کا داؤ پیچ ان کے اوپر نہیں چلتا ہے، ان سے بھاگتا ہے شیطان. اس لیے کہ سنت اور حدیث کا جوہر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی دال نہیں گل سکتی، اس کا داؤ پیچ نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ جو سنت سے دور ہے وہ تو اس کے لوگ ہیں، وہ تو اسی کے فیور کے لوگ ہیں، اسی کے راستے والے ہیں. اور راستہ ایک ہے، ایک، انیک راستہ نہیں ہے. طریق لا طرق، ایک راستہ ہے، کئی راستے نہیں. جماعت لا جماعت، ایک جماعت ہے، کئی جماعتیں نہیں. یہ فلسفہ جو نہر والا اور پہاڑ سے نالیاں گرا گرا کر کے لوگ فوٹو بنا بنا کے بھیجتے ہیں نا، ادھر سے آتی ہے نالی سب اسی راستے پر، ادھر سے نالی آتی اسی راستے پر، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو نالی ادھر ادھر سے کیوں آئے، اسی راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان سب پر شیطان بیٹھا ہے. دھوکہ میں نے کہا نا کہ دھوکہ ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں دھوکہ ہے کیسے. ایسا نہ لگے کہ میں طنز کر رہا ہوں دھوکہ. اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. کہتے یہ دیکھو یہ راستہ ہے، ادھر سے جو نہر بہ رہی وہ بھی اسی میں آ رہی، ادھر کی نہر بھی اسی میں آ رہی، دوسری والی تیسری والی سب اسی میں آ رہی ہے. تم پریشانی کی کیا بات ہے؟ بھائی ایسے نہیں ہے جیسے بیان کیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. نبی فرماتے یہ کنارے والے راستے ویسے نہیں ہیں جیسے بیچ والا راستہ ہے، یا یہ سارے راستے اس راستے کی طرف لے جانے والے راستے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو شیاطین بیٹھے ہیں سارے راستوں کے اوپر. تو شیاطین والے راستوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ راستہ بھی آپ کو سنت کی طرف لے کر کے جائے گا. ادھر والے راستے شیاطین والے آپ کو سنت والے راستے پر لے کر کے جائیں گے، حدیث والے راستے پر. دھوکہ ہے کہ نہیں دھوکہ ہے؟ دھوکہ دیا جا رہا ہے. شیاطین بیٹھے ان راستوں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ آپ کو سنت کی طرف لے کر کے جائے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. عوام الناس واہ واہ لگاتی ہے. عوام الناس کہتے ہیں کہ واہ کیا کہنا ہے، یہ تو ساری امت کے جھگڑے کو حل کر دیا گیا. امت کے جھگڑے کو حل نہیں کر دیا گیا، بلکہ امت کو شیاطین کے جھرمٹ میں، شیاطین کی بھیڑ میں جھونک دیا گیا کہ سب شیاطین کے حوالے ہو جاؤ. میرے بھائیوں یہ سب صرف منطقی فلسفوں سے اور لوگوں کے ذہنوں سے کھیل کر کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہم اصولوں پر چلنے والے لوگ ہیں، دلیلوں پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم اللہ کی طرف سے جو روشنی اترے گی اسی روشنی سے روشنی حاصل کریں گے، تبھی جا کر کے جنت کے راستے پر چل سکیں گے، تبھی جا کر کے نجات کے راستے پر چل سکیں گے. اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے.
اچھا بہرحال اور کئی بہت سارے فوائد ہیں، ان سارے فوائد کو بیچ میں چھوڑ کر کے میں اخیر کے ایک دو فوائد پر آنا چاہتا ہوں جو زیادہ اہم ہے اور اس پر خصوصی طور پر بات کرنا ہے۔ ایک فائدہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ جو حدیث رسول پر عمل کرتا ہے وہ فرقہ بندیوں سے، اختلافات سے، پارٹی بندیوں سے، گروہ بندیوں سے، جھگڑوں سے اپنے آپ کو نجات دلا دیتا ہے۔ یعنی حدیث رسول پر عمل کرنے سے تفرقہ نہیں ہوتا، حدیث رسول پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا نہیں ہے، اختلاف ختم ہوتا ہے۔ جھگڑے حدیث رسول سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ حدیث رسول پر عمل کرنے سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ تو جو حدیث رسول پر چلتا ہے وہ تفریقے سے، تشدد سے، انتشار سے، اختلاف سے، جھگڑے سے، تنازع سے، پارٹی بندی سے، ہے نا، ان سب سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کیسے؟ زبردستی نہیں، زبردستی کوئی بات نہیں، سب دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ اللہ کا کلام ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، ہے کہ نہیں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو معاملے کے ذمہ دار ہیں ان کا کہا مانو۔ معاملے کے ذمہ دار میں دو لوگ آتے ہیں، علماء اور امراء۔ علماء اور امراء یعنی علماء جو ہیں اور جو مسلمانوں کے حکام ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، امیر، بادشاہ جو بھی ہیں، یہ دو طبقے ہیں جو اولو الامر کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، اور جو تمہارے معاملے کے ذمہ دار یعنی علماء اور حاکم ہیں ان کا کہا مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کسی مسئلے میں تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، تم آپس میں کسی مسئلے میں کیا کر لو؟ جھگڑا کر لو، ایک طبقہ کہے نہیں ایسا ہے، دوسرا کہے نہیں ایسا، ایک کہے حلال دوسرا کہے حرام، ایک کہے جائز دوسرا کہے ناجائز، تو کیا کرو پھر؟ اب اس جھگڑے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا۔ اب اس تنازع کو، اس جھگڑے کو اگر حل کرنے کے راستے پر چل کے حل کرو گے تب تو حل ہو جائے گا، دونوں کا تنازع کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا، کیا صحیح ہے، جو صحیح ہے یہ بھی مان لے، یہ بھی مان لے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر تنازع حل کرنے کے اس راستے پر نہیں جاؤ گے تو تنازع بڑھ کر کے تفریقہ بن جائے گا، یعنی اختلاف آگے بڑھ کر کے پارٹی کی شکل، گروپ کی شکل، ٹولیوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ اختلاف اور افتراق میں یہی فرق ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں آپ کہیں حلال ہے میں کہوں حرام، میرے پاس کوئی دلیل ہو، میں کس دلیل کو سمجھتا ہوں، آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہو، جو دلیل آپ کے پاس ہوتا میں نہ جانتا ہوں، جو میرے پاس ہوتا آپ نہ جانتے ہو، یا دونوں دلیلیں ہوں، دونوں میں تطبیق کی کیا شکل ہے شاید ہم نہ جانتے ہو، تو اختلاف ہے دونوں کے اندر۔ لیکن اگر اس کو حل نہیں کیا جائے گا تو میں ایک الگ دھڑا بن جاؤں گا اور آپ ایک الگ دھڑا بن جائیں گے۔ تو تفریقہ یعنی ٹولی ٹولی، گروہ گروہ اس وقت بن جاتے ہیں جب سنت کو نہیں اختیار کرتے، جب حل کرنے کے راستے پر نہیں چلتے کہ تب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کے کلام کی طرف لوٹاؤ، قرآن کریم کی طرف، اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب جب تک اللہ کے رسول باحیات تھے، زندہ تھے، صحابہ کرام براہ راست جا کر کے آپ کے پاس مسئلے کو پیش کر دیتے تھے، مسئلے کو لوٹا دیتے تھے، آپ کی طرف سے جواب مل جایا کرتا تھا۔ اور آپ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی حدیث کی طرف، آپ کے قول کی طرف، آپ کے فعل کی طرف، ہے نا، اس کی طرف لوٹاؤ، دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے، کیا فیصلہ دیا ہے، کیا بتلایا ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ، جھگڑا حل ہو جائے گا۔ تو سنت پر عمل کرنے سے، حدیث پر عمل کرنے سے تفریقے سے نکل جاتا ہے، گروہ بندی سے نکل جاتا ہے، ٹولی بندی سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ جو سیدھا ہے اس راستے پر انسان چل پڑتا ہے۔ اختلاف ہوگا، اختلاف ہونے کے بعد وہ اختلاف ختم ہو جائے گا اور آپس میں کوئی بھی تنازع، کوئی بھی تفریقہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ ہے مسئلہ میرے بھائیوں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ آج امت کے درمیان جو مسائل کھڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو انتشار ہیں، اور جو جس کے نتیجے میں مسجدیں بٹی ہوئی ہیں،
مسالک بٹے ہوئے ہیں، مدرسے بٹے ہوئے ہیں، عیدگاہیں بٹی ہوئی ہیں، اور یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دل بٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان عجیب و غریب کشاکش ہے۔ ان سب کا ایک ہی حل ہے میرے بھائیوں کہ سب لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جائیں، حدیث رسول کی طرف آ جائیں، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ اسی لیے ختم نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگ حدیث رسول کی طرف نہیں آ رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کسی کو بیان کرتا ہے، کوئی کسی کو پیش کرتا ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل، اپنی دلیل، اپنا برہان، اپنا آخری اسٹینڈ اور فیصلہ سمجھتا ہے، اسی لیے مسئلے ختم نہیں ہوتے، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، انسان جب حدیث رسول پر عمل کرتا ہے تو اختلاف سے، انتشار سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس میں کئی ایک ہیں میرے بھائیوں، کئی ایک ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی عظیم الشان بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ان السنت مقرونۃ بالجماعہ کما ان البدعۃ مقرونۃ بالفرقہ۔ کہتے ہیں سنت یہ جڑی ہوئی ہے، سنت یہ لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے اجتماعیت سے، سنت جڑی ہوئی ہے اجتماعیت سے، اتحاد سے، اور بدعت یہ جڑی ہوئی ہے افتراق اور انتشار سے۔ تو سنت کے ذریعے سے، اگر حدیث رسول کے ذریعے سے ہم اگر مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے، بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اختلاف بھی باقی نہیں بچے گا، فرقہ بندی تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دونوں چوٹی کے صحابی ہیں، چوٹی کے امام اور عالم ہیں صحابہ کرام کی پوری تعداد میں، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں بڑے ناموں میں سے یہ دونوں نام ہیں، عمر بن خطاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سارے صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ ان دونوں صحابہ کرام میں مسئلے مسائل کے اختلاف کتنے تھے معلوم آپ کو؟ 100 سے زیادہ مسئلے میں ان دونوں کے درمیان اختلاف تھے، ان کا یہ موقف، ان کا یہ موقف، ان کا یہ موقف، ان کا یہ موقف، لیکن کبھی فرقہ بندی نہیں ہوئی، کبھی ٹولی بندی نہیں ہوئی۔ جو اختلاف ہے وہ دلائل کی بنیاد پر ہے، دلائل نہیں ہے، اجتہاد ہے، ان کا اجتہاد یہ کہتا 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 ہے، سمجھ رہے؟ لیکن کبھی اس کی وجہ سے آپس میں نفرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ الگ تھلگ ہو جائے اور یہ الگ تھلگ ہو جائے، یہ کہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہے کہ مجھ سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، وہ یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ تم یہ کہتے ہو، اور وہ کہے کہ تم یہ کہتے ہو۔ ایسا کوئی معاملہ کبھی بھی پیش نہیں آیا، بلکہ دونوں کے درمیان بہت کمال کی محبت پائی جاتی تھی، کمال کی محبت پائی جاتی تھی۔ کسی کا دکھ سن کر کے دوسرا زار و قطار روتا تھا، ایک کی وفات ہو گئی دوسرا مایوس ہونے لگا، یہ سوچ کر کے کہ اب ہم اپنے مسائل کا حل کس سے پوچھیں گے، یہ حالت تھی میرے بھائیوں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افتراق، فرقہ بندی، ٹولی، گروہ، دھڑبندیاں جو ہے نا، اس سے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں ہم؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اس کے ذریعے سے فرقہ بندی ختم ہو جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے حدیث رسول پر عمل کے فوائد کے حوالے سے ایک بات اور بیان کر کے پھر میں نقصانات کی طرف سرسری اشارہ کروں گا۔ حدیث رسول پر عمل کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی حدیث رسول پر عمل کرتا ہے، حدیث رسول تلاش کرتا ہے، عبادات، توحید اور عبادات سے لے کر معاملات، کھانے پینے کی اشیاء، اور اس کے علاوہ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، معاملات، ساری چیزوں میں جب حدیث رسول کی تلاش کرتا ہے، اس کے مطابق یہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک فائدہ یہ ملتا ہے اس کا کہ پھر وہ بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ حدیث رسول پر عمل کرنا ہی اس کا مشن ہے، حدیث رسول پر عمل کرنا ہی اس کا کیا ہے؟ مشن ہے۔ کسی بھی کام میں تلاش کرتا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ کا قول کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کا فعل، یہی تلاش کرتا ہے۔
اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کوئی نئی چیز جو دین میں پیدا کی گئی ہے اس کے آنے کا، اس کے در آنے کا کوئی راستہ ملے گا؟ تو یہ سب سے اہم چیز ہے سنت رسول کے فوائد میں سے، حدیث رسول پر عمل کے فوائد میں سے، کہ اس کے ذریعے سے بدعتوں سے انسان بچتا ہے، بدعتوں سے بچتا ہے. اور بدعتیں جیسا کہ علماء کہتے ہیں برید الکفر، یہ کفر کی ڈاک، یعنی بدعتوں کے ذریعے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے. جیسے آدمی ڈاکیا جو ہے نا ڈاک لے کر کے آتا ہے، ایسی یہ بدعتیں انسان کو کفر تک لے کر کے جاتی ہیں. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اگر انسان سنت رسول پر عمل کرتا ہے، حدیث رسول پر عمل کرتا ہے، انسان بدعتوں سے بچنا ہے. اس حوالے سے ایک بات سرسری طور پر ذکر کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں، ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یزال الناس یا لا یاتی عام الا ویحیون البدع ویمیتون السنہ. کوئی سال ایسا نہیں آتا ہے جس میں لوگ کچھ نئی بدعتیں ایجاد نہ کرتے ہوں، اور کوئی سال ایسا نہیں گزرتا ہے جس میں لوگ کچھ بدعتوں، کچھ سنتوں کو مار نہ ڈالتے ہوں. یعنی ہر سال لوگوں کا یہ رویہ چل رہا ہے. اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے، صغار، اپنے دور میں کہتے ہیں جو تابعین کے دور میں، آخری دور میں جو حالات میں تبدیلی پیدا ہوئی اور نئے نئے فتنے، نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوئی ہے نا، ان بدعتوں کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ اب تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ کوئی سال نہیں گزرتا ہے جس میں کچھ نئی بدعتیں نہ ایجاد کی جا رہی ہوں اور کچھ سنتوں کو موت کے حوالے نہ کر دیا جا رہا. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ سنتیں مریں گی تو بدعتوں کا وجود ہوگا. سنتوں کو لوگ پکڑے رہیں گے تو بدعتوں کو درانے کی کوئی راہ نہیں مل پائے گی. کہتے ہیں حتی تحی البدع و تموت السنن. حالت یہ ہو جا رہی ہے کہ بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں اور سنتیں مر رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو اس سے پہلے بھی جانتے ہیں، حدیث رسول کے حوالے سے، سنت رسول کے حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی بدعت ایجاد کی جاتی ہے اس جگہ سے کوئی نہ کوئی سنت ضرور اٹھا لی جاتی ہے. حدیث رسول پر تمسک، مضبوطی سے قائم رہنا انسان کو بدعتوں سے روکتا ہے. اسی لیے آپ کو عہد رسالت میں بدعت کا نام و نشان نہیں ملے گا، ہے کہ نہیں؟ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں آپ کو بدعتوں کا نام و نشان نہیں ملے گا. فتنے دھیرے دھیرے بعد میں آنا شروع ہو گئے جب لوگوں کی پکڑ حدیث سے، سنت سے کمزور ہوتی چلی گئی، تب جا کر کے بدعتوں نے ڈرانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں ان میں سے بطور موٹی باتیں یا زیادہ آسانی سے جو ہماری سمجھ میں آ سکتی تھی اور جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بیچ میں چیزیں پیش آتی ہیں، اس حوالے سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی. رہی بات یہ کہ اب حدیث رسول کی مخالفت کرنے کا نقصان کیا ہے، تو نقصان کے حوالے سے ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے صرف پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. مثالیں تو بہت ساری ہیں، باتیں بہت ساری. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، حدیث رسول کی مخالفت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حدیث رسول کی مخالفت، سنت کی مخالفت، آپ کے قول کی مخالفت، آپ کے فعل کی مخالفت، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. من بعد ما تبین لہ الہدی، آپ کی سنت آ جانے کے بعد، آپ کی حدیث ظاہر ہو جانے کے بعد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کے دوسروں کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. مسلمانوں کا راستہ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، مومن کون تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ صرف اور صرف صحابہ کرام تھے. ان کا راستہ جو لوگ چھوڑ کر کے وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا راستہ. یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ کسی بھی آیت کو، حدیث کو آدمی خود سے نہیں سمجھ سکتا ہے،
بلکہ چاہیے کہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، انہوں نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، کیسے اس کو فالو کیا، اس کے مطابق ہم کو فالو کرنا، تب جا کر کے انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ اچھا مخالفت کرنے کا اور لوگوں کے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نولیہ ما تولا، نولیہ ما تولا، جس طرف وہ جائے گا پھرے گا اسی طرف ہم اس کو پھیر دیں گے۔ اب وہ سنت حدیث رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم اس کو اسی طرف لگا دیں گے۔ مسلمانوں کے مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی طرف چل رہا ہے تو ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ میں یہدی اللہ فہو المہتد، ہدایت تلاش کرنا پڑے گا، ہدایت کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اس نے کہا جا رہا نفس کی غلامی مت کرو، اپنی خواہشات کے پیچھے مت چلو، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کے مطابق چلو۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر حکم رسول کی مخالفت کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نولیہ ما تولا، جس طرف پھرے گا اسی طرف ہم اس کو پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو آخرت میں سزا یہ دیں گے کہ جہنم رسید کر دیں گے۔ اور یہ جہنم بڑی بری جگہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین رہائش کی جگہ ہے، انسان کو وہاں چلے جانا پڑے گا۔ یہ نقصان ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جب حدیث رسول کو چھوڑتا ہے، سنت رسول پر عمل نہیں کرتا، حدیث رسول پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیتا، بلکہ اسے توفیق چھین لیتا ہے۔ جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہی فرماتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے میرے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کرنا، میرے حوالے مت کرنا، مجھے ہدایت دیتے رہنا، میری رہنمائی کرتے رہنا، میری رہنمائی کرتے رہنا، ورنہ میں اس کے بغیر گمراہ ہو جاؤں گا۔ ایک پل کے لیے بھی اگر تیری نگہداشت ٹل گئی، تو نے بے سہارا چھوڑ دیا، توفیق ہٹا لیا، ہدایت اٹھا لیا، تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر لا ادری فی ای اودیتھا ہلک، نہیں معلوم کہ انسان کس وادی میں ہلاک و برباد ہو جائے گا، نہ جانے کہاں چلا جائے گا۔ میرے بھائی، تو یہ ہے بڑا خطرناک مسئلہ۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی، اور انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ جہنم کا راستہ، جہنم کا راستہ بدترین ٹھکانہ۔ اور وہ آیت ایک دوسری آیت کریمہ وہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میرے بھائیوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، صاف صاف وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ امر، آپ کا امر، آپ کا حکم، یعنی آپ نے جو کہا ہے، آپ نے جو آرڈر کیا ہے، آپ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے، آپ نے جو کر کے دکھایا ہے، جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ کیا؟ کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پکڑ لے، انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب نہ آ کر کے پکڑ لے۔ یہ ہے سنت رسول کی، حدیث رسول کی مخالفت کرنے کی سزا یا اس کا نقصان۔ اس حوالے سے چند حدیثیں اگر ہم پڑھیں آپ کے سامنے سرسری طور پر تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں جو بھی آپ نے سنا ہے یہ حدیث رسول پر عمل کے فوائد ہیں، تو اس کی مخالفت کرنے کی سزا کیا ہے، مخالفت کرنے کا نقصان کیا؟ یہی جو فوائد ہیں یہ بدل جائیں گے، یہ پلٹ جائیں گے، یہ فوائد حاصل نہیں ہوگے، پھر انسان محروم ہو جائے گا۔ آئیے بطور مثال ایک دو حدیثیں ہم صرف اور صرف سمجھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کوئی فتنہ نہ آ جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ امام مالک کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب یہ بتائیے کہ مجھے عمرہ کرنا ہے، میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ تو امام مالک نے فرمایا احرم من حیث احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے احرام باندھو جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ مدینے کی بات ہے تو مدینے والوں کی میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ، ابیار علی جس کو کہا جاتا ہے، ذوالحلیفہ سے اللہ کے نبی نے احرام کیا، یعنی وہاں سے آپ نے
مطلب حج اور عمرہ شروع کیا ہے، وہاں سے آپ نے احرام کا لباس پہنا اور آپ نے وہاں سے حج اور عمرہ شروع کیا، وہی تم بھی کرو. تو اس شخص نے کہا کہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی مسجد سے، اللہ کے نبی کے قبر کے پاس سے احرام پہن لوں. ایسا میں جو سوچتا ہوں کہ وہاں جانے کے بجائے یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، یہاں اللہ کے نبی کے ساتھ السلام موجود ہے، یعنی آپ کی قبر موجود ہے، تو میں آپ کی مسجد اور آپ کی قبر کے پاس سے میں احرام پہننا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بات کو بھی، اس واقعے کو بھی امام علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، اور بھی لوگوں نے نقل فرمایا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا، امام مالک نے کہ لا تفعل، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. اس شخص نے کہا کہ آخر اس میں کیا حرج کی بات ہے، اگر وہاں سے احرام پہنا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ افضل تو یہ مسجد ہے، مسجد نبوی افضل ہے، تو یہاں سے باندھنے میں کیا پریشانی. تو امام مالک نے ایک کھرا کھرا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا اخشا علیک الفتنہ، اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو کہ وہاں سے احرام باندھو گے، کہ یہاں سے باندھنے کی بات کرتے ہو، تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کی زد میں نہ آ جاؤ. اب وہ آدمی چڑ گیا، وہ آدمی چڑ گیا. اس نے کہا اے وہ فتنہ تین ہادی، کون سے فتنے کی بات آپ لوگ کرنے لگتے. آدمی لوگ ایسے کہتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، یہ کون سے فتنے کی بات ہے. انما ہی امیال ازیدھا، چند میل ہی تو ہے جس کو میں بڑھا رہا ہوں، وہاں سے باندھوں گا، وہاں سے ذوالحلیفہ سے باندھوں گا تو میل کم ہو جائے گا، اور یہیں سے باندھ لوں گا تو یہاں سے 3 میل 4 میل جو یہاں سے وہاں تک جانے کا فاصلہ ہے وہی میل بڑھ جائے گا. اتنے ہی کلومیٹر بڑھا رہا ہوں اور تو کچھ کر نہیں رہا ہوں. تو یہ چند میل ہے جو میں بڑھا رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ فتنے کا ڈر ہے، فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اس میں کون سے فتنے کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے فوراً وہ آیت کریمہ پڑھی، یہی آیت کریمہ، کیا یہی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. ہاں نہیں، فتنے کے بارے میں پوچھا کون سی فتنے کی بات ہے، تو کہا فتنہ یہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ سنو فتنہ کیا ہے. کہا فتنہ یہ ہے کہ تم ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہو جس کو تم نیکی کا سمجھتے ہو کہ وہاں کے بجائے مسجد نبوی افضل ہے تو یہاں سے باندھنا بہتر رہے گا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک ایسی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہو جو نیکی اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، ان سے بڑھ کر کے نیکی کرنے کے بارے میں تمہارا اپنا نظریہ ہے کہ تم ان سے زیادہ نیک ہو، ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. اس مقام تک، اس درجے تک نہ اللہ کے نبی پہنچے تھے، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ پہنچے تھے. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی سے، نبی کے صحابہ سے افضل سمجھتے ہو. سمجھ رہے یہ بات کہی تو، اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کے دردناک عذاب کی زد میں نہ آ جائیں، اس سے ان کو ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ میرے بھائیوں حکم رسول، حدیث رسول کی مخالفت کا انجام ہے، یہ انجام ہے اس کا. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا. واقعہ جانتے ہیں آپ لوگ، صحیح مسلم کی روایت میں سب لوگ جانتے ہیں، یاد دہانی صرف اور صرف بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، یا کل بھی شمالی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی یمینی، بھائی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا کیوں کھا رہا. اس شخص نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا پاؤں گا، مجھے طاقت نہیں، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں، آپ کو علم تھا یا آپ جانتے تھے یا آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی شلل نہیں ہے، کوئی مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہاتھ نہ اٹھا سکے، دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے. آپ نے محسوس کیا کہ وہ محض تکبر کی وجہ سے، کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، نہیں کھا سکتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، اس طرح سے اس نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے بددعائیہ جملہ آپ نے فرمایا لستطعت، تم دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہ رکھو، یعنی تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت ہو ہی نہ، ایسے ہی رہ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کی وجہ سے کہتے ہیں فما رفعها الى فی، اس کی موت ہو گئی لیکن اپنے دائیں ہاتھ کو مرتے دم تک اپنے منہ تک وہ نہیں لا سکا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک
عذاب. تو سنت اور حدیث کی مخالفت کرنے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. اور یہ سب سے بڑے عذاب میں سے اور سب سے بڑی سزا میں سے سب سے بڑے نقصان میں سے ایک نقصان ہے کہ سنت رسول پر حدیث رسول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اماموں کی تقلیدوں کی وجہ سے اماموں کے مسلکوں پر شدت کے ساتھ دلیلوں کے حوالوں کے سے بالکل آزاد ہو کر کے محض اماموں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے آج امت اختلاف، انتشار، فرقہ بندی ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے. وہ امت جس کی کتاب ایک ہے، وہ امت جس کا قبلہ ایک ہے، وہ امت جس کا رب، جس کا الہ معبود ایک ہے، وہ امت جس کا نبی اور جس کا پیغمبر ایک ہے، وہ امت اسی نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے آج نہ جانے کتنے فرقوں میں، نہ جانے کتنی ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے. میرے بھائیو، یہ چھوٹا عذاب نہیں. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ. اللہ فرماتا ہے ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، ہمیشہ لڑتے بھیڑتے رہیں گے، ہمیشہ جھگڑتے رہیں گے، ہمیشہ آپس میں دست بگریباں رہیں گے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے. تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، معلوم پڑے گا کہ اللہ کی رحمت کن پر ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو حدیث رسول پر، سنت رسول پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. الا ما رحم ربک کی تفسیر میں صحابہ، تابعین، حسن بصری اور دیگر تابعین کہتے ہیں ہم اہل السنہ، یہ اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں جو حدیث رسول پر چلتے ہیں. ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے. یہ اختلاف سے باہر ہوتے ہیں، یہ اسی راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر چلنا چاہیے. آج امت میں اختلاف، انتشار، ٹولی، یہ مسلک وہ مسلک، یہ پارٹی وہ پارٹی، یہ دھڑا وہ دھڑا، یہ سارے اختلافات، یہ سارے مسائل جو ہیں نا میرے بھائیو، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سنت رسول سے دور ہیں، حدیث رسول سے پر عمل کرنے سے دور ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقصان سے اگر اپنے آپ کو، امت کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی تقریر کی طرف آ جائیں اور زندگی کے ہر مسئلے میں عقیدے سے لے کر کے عبادت سے گزرتے ہوئے معاملات، اخلاق، سیاست، کردار، حلال حرام، سارے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جستجو کریں، اس کے مطابق عمل کر انشاءاللہ تبارک و تعالی امت کا اختلاف بہت جلد ختم ہو جائے گا. جیسے اسی راستے پر چلنے کی وجہ سے عہد صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں کوئی ٹکڑا، کوئی پارٹی، کوئی گروہ بندی نہیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فوائد سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث رسول پر عمل کرنے کے بجائے اس کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نقصانات سے، اس کے اضرار سے اور اس کی لعنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.